بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ویلاگ نمبر 3 اور پیج ہے 229۔ اس سے پہلے جو آیت ہے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اس کا بقیہ حصہ کچھ ہے، وہ پیش کریں گے آپ کی خدمت میں۔ ناظرین، معارف القرآن جلد اول سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ پارہ اول سے پارہ تیسرا رکوع 8واں، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ مفتی اعظم پاکستان اس کے رائٹر ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ناظرین، پیج نمبر 229، ویلاگ نمبر 3۔ نبی کا نام لب پر ہو تو لب مہکے زباں مہکے، نبی کا نام لب پر ہو تو لب مہکے زباں مہکے، عرب مہکے عجم مہکے تو یوں سارا جہاں مہکے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، یہ آیت چل رہی تھی، اس کا ترجمہ اور تشریح پیش کیا، تفسیر کا کچھ حصہ بقیہ تھا، وہ پیش کر رہے ہیں۔ یہ وادی طیہ کا واقعہ ہے۔ یہ وادی طیہ ایک کھلا میدان تھا، نہ اس میں کوئی عمارت تھی، نہ درخت جس کے نیچے دھوپ اور سردی اور گرمی سے بچا جا سکے، اور نہ یہاں کوئی کھانے پینے کا سامان تھا، نہ پہننے کے لیے لباس، مگر اللہ تعالیٰ نے معجزہ کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اس میدان میں ان کی تمام ضروریات کا انتظام فرما دیا۔ بنی اسرائیل نے دھوپ کی شکایت کی تو اللہ تعالیٰ نے ایک سفید رقیق ابر کا سایہ کر دیا، اور بھوک کا تقاضا ہوا تو من و سلوہ نازل فرما دیا، یعنی درختوں پر ترنجین جو ایک شیریں چیز ہے بکثرت پیدا کر دی۔ یہ لوگ اس کو جمع کر لیتے، اسی کو من کہا جاتا ہے، اور بٹیریں ان کے پاس جمع ہو جاتی، ان سے بھاگتی نہ تھیں، یہ ان کو پکڑ لیتے اور ذبح کر کے کھاتے، اسی کو سلوہ کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ دونوں لطیف چیزوں سے پیٹ بھر لیتے، چونکہ ترنجبین کی کثرت معمول سے زائد تھی، اور بٹیروں کا وحشت نہ کرنا یہ بھی معمول کے خلاف ہے، لہٰذا اس حیثیت سے دونوں چیزیں خزانہ غیب سے قرار دی گئیں۔ ان کو پانی کی ضرورت پیش آئی تو موسیٰ علیہ السلام کو ایک پتھر پر لاٹھی مارنے کا حکم دیا گیا، اس پتھر سے چشمے پھوٹ پڑے، جیسے کہ دوسری آیات قرآنی میں مذکور ہے۔ ان لوگوں نے رات کی اندھیری یعنی رات کی اندھیری کا شکوہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے غیب سے ایک روشنی عمودی شکل میں ان کے محلہ کے درمیان قائم فرما دی۔ کپڑے میلے ہوئے اور پھٹنے لگے اور لباس کی ضرورت پڑی تو اللہ تعالیٰ نے بطور اعجاز یہ صورت کر دی کہ ان کے کپڑے نہ میلے ہوں نہ پھٹیں، اور بچوں کے بدن پر جو کپڑے ہیں وہ ان کے بدن کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اسی مقدار سے بڑھتے رہیں۔ اور ان لوگوں کو یہ بھی حکم ہوا تھا کہ بقدر خرچ لے لیا کریں، آئندہ کے لیے جمع کر کے نہ رکھیں، مگر ان لوگوں نے ہرس کے مارے ان میں بھی خلاف کیا، یعنی اختلاف کیا، نہ کیا، تو رکھا ہوا گوشت سڑنا شروع ہو گیا۔ اسی کو فرمایا ہے کہ اپنا ہی نقصان کرتے تھے۔ سبحان اللہ، اللہ نے کیا فیسلٹی دی اور بندہ اس سے کتنا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھا آج کا تیسرا ویلاگ۔ انشاءاللہ چوتھے ویلاگ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ صحابہ کے دامن میں آ کر تو دیکھو، ملے گا سکون آزما کر تو دیکھو، ہمیں ان کا ناموس ہے جان سے پیارا، صحابہ پہ انگلی اٹھا کر تو دیکھو، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے، وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، کوئی لفظوں سے کیسے بتا دے، ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، کوئی لفظوں سے کیسے بتا دے، ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے،
صحابہ کے دامن میں آ کر تو دیکھو، ملے گا سکون آزما کر تو دیکھو، ہمیں ان کا ناموس ہے جاں سے پیارا، صحابہ پہ انگلی اٹھا کر تو دیکھو۔